ابن سعد تھا اس کو جو کہا گیا تھا وہ حکومت کا کہا گیا تھا. آخری وقت بھی آپ توجہ کریں, اس وقت بھی جب شمر کو ایک خط لکھا عبید اللہ نے, اور ایک خط جو ہے وہ ابن سعد کو لکھا. یہ خط 9 محرم الحرام کو آتے ہیں تقریباً ظہر کے وقت. ٹھیک ہے, ان خطوط میں کیا لکھا ہوا تھا؟ شمر کو اس نے لکھ کے بھیجا تھا عبید اللہ نے کہ میرا جو خط ابن سعد کے پاس آنا ہے, اس کے پڑھنے کے بعد اگر وہ حملہ نہ کرے, کیونکہ ابن سعد حملہ نہیں کرنا چاہتا تھا. وہ سعد بن ابی وقاص کا بیٹا تھا. سعد بن ابی وقاص بہت بڑے صحابی تھے, اور ابن سعد جانتا تھا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو. اس کی پوری کوشش تھی کہ میرے ہاتھ سے حسین کا قتل نہ ہو, پوری کوشش تھی. بقول شہید مطہری رحمۃ اللہ علیہ کے یہ دنیا بھی چاہتا تھا, ٹھیک ہے, اور آخرت بھی چاہتا تھا. ہم گندم بھی کھاد, ہم جو بھی کھاد, فارسی میں کہتے ہیں گندم بھی مل جائے جو بھی مل جائے, ٹھیک ہے, سب چکروں میں. تو اب آپ دیکھیں کہ جب خط آیا تو ادھر سے شمر کو اس نے کیا لکھ کے بھیجا کہ اگر ابن سعد اس وقت حملہ نہ کرے تو اس کو ادھر ہی قتل کر دو, اور معاملات سپہ سالاری تم سنبھال لو, تمہارے حوالے. اور ابن سعد کو یہ بھی لکھ کے بھیجا کہ رے کی حکومت, رے تہران تھا, اگر تہران رے کی حکومت چاہتے ہو تو جب میرا خط پہنچے تو حسین پہ حملہ کرنا ہے, حسین بن علی. آپ دیکھیں کہ اس ملعون کو جب خط ملا ابن سعد کو, اتنی اس کے اندر وہ لالچ اوپر اس کے آ چکی تھی, ہرس, کہ خط ملتے ساتھ اس نے جو ہے وہ ایک جملہ کہا, یا توجہ کریے گا, کہا یا خیل اللہ, اے اللہ کے گروہ. یہ کتنے منافق اس کو کہتے ہیں, جو آگے آ رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے جو اتنا ڈسکس کیا ہے منافق کے موضوع کو, تاکہ پتہ چلے یہ منافق تھے. اگر امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام جیسی شخصیات نہ ہوتی, سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ جیسی شخصیات نہ ہوتی, آپ دیکھیں ان کے مقابل میں منافق آئے ہیں. منافقین ان کے مقابل میں آتے تھے, ان کو اذیت دیتے تھے. امام مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مقابل میں کافر نہیں تھے, منافق تھے. شامی کافر نہیں تھے, کوفی کافر نہیں تھے. اور کوفہ سے تو ایک تعداد وہ بھی آئی ہوئی تھی, کہ کوفہ سے ایک تعداد وہ آئی ہوئی تھی جو روز عاشور بھی بیٹھ کے رو رہے تھے. یہ معتبر کتابوں کا میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو جب قتل کیا جا رہا تھا تو ایک تعداد سائڈوں پہ بیٹھ کے رو رہی تھی, جو مجبور ہو کے بیٹھے تھے. ان کو پتا تھا حسین بن علی کون ہے, لیکن اپنے حاکم کے ہاتھوں سے مجبور, اپنے حاکم کے ہاتھوں. جب انسان پارٹیوں کے پیچھے چلتا ہے نا, اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے. جو آج اندھے پارٹیوں کے پیچھے چل رہے ہیں نا, میں کئی دفعہ اپنے دوستوں کو میں کہتا ہوں اپنے اندر اعتدال رکھو, حد سے مت بڑھو, نہیں تو یہ تمہیں امام زمانہ کے مقابلے میں بھی لا کے کھڑا کر دیں گے, اور تم نے کھڑے ہو جانا ہے. تم اتنے مست ہو چکے, اگر تمہیں پتا ہے کہ یہ اتنے گھٹیا اور پھر بھی تم ان کے پیچھے چل رہے ہو, اس کا مطلب ایک دن تمہیں یہ امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے مقابلے میں بھی کھڑا کر دیں گے. اور یقین کر لیں, اگر یہ آج یہی لوگ جو جن کے پیچھے ہم جاتے ہیں, جن کو ہم ووٹ دیتے ہیں, اگر امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام اس معاشرے میں آ جائیں, یہ امام کے مقابلے میں ہوں گے. اور پھر انسان کے پاس انسان سے فیصلہ نہیں ہوگا. کوفی اسی طرح تھے. کوفیوں کو کیا تھا, کوفہ کی زمین یا شیعہ کی زمین تھی یا محبین اہل بیت کی زمین تھی. کوفہ تو اسی سے شہرت رکھتا تھا. کوفہ یا شیعہ تھا یا محب علی تھا, یعنی امیر المومنین کو کہ شیعہ تو نہیں تھے لیکن محبت کرنے والے تھے. ان دو کیٹیگری سے باہر کوفہ میں لوگ نہیں تھے. بصرہ کی شہرت تھی, بصرہ مخالفین علی تھے, لیکن کوفہ محبین علی, سرزمین شیعان علی. امیر المومنین نے وہاں پہ حکومت کی 4 سال. امیر المومنین کے وہاں پہ ایک بڑی تعداد جانتی تھی, اثر و رسوخ تھا امیر المومنین کا. سیدہ زینب سلام اللہ علیہ نے وہاں پہ خطبے دیے, وہاں پہ تعلیم دی تھی, وہاں پہ پڑھایا تھا. تو آپ اس چیز کی طرف توجہ رکھیں کہ اب یہ جو تھے یہ پیسہ لے کے جو آئے ہوئے تھے, پیسے کے لیے سب کام ہوا نا. پیسے کے لیے امام حسین کا قتل ہوا, پیسے کے لیے بیویوں کی چادریں اتاری گئی, سب پیسے کے لیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فتنہ ہے مال میری امت کے لیے, فتنہ. تمام امتوں میں کوئی نہ کوئی چیز فتنہ رہی ہے, میری امت کے لیے مال فتنہ. آج آپ دیکھیں, آج دین فروشی کس وجہ سے ہو رہی ہے, یہ فرقہ واریت کس وجہ سے, یہ ان دنوں میں بھی آپ دیکھیں, یہ چینلز جب رمضان آتا ہے فرقہ واریت کے موضوع چھیڑنا شروع کر دیتے ہیں. کیا تمہیں صرف فرقہ واریت دین کے اندر سے نظر آتی ہے؟ پیسہ. مثلا
لکھیں گے, کالم لکھیں گے حزب اللہ دہشت گرد ہے. کیا ان کو, ان صحافیوں کو نہیں پتا کہ دہشت گرد داعش ہے یا حزب اللہ ہے؟ پتا ہے. کیوں لکھتے ہیں؟ پیسہ. کیا یہ جو خطیب جھوٹ بولتے ہیں ممبر سے, کیا ان کو نہیں پتا ہم جھوٹ بول رہے ہیں؟ کیا ان کو نہیں پتا ہم جو ہے وہ غیر اتھینٹک لوگ ہیں, ہم نے کوئی کتاب نہیں پڑھی, ہم کسی مدرسے میں نہیں گئے, ہمارے پاس کوئی نالج نہیں ہے, ہم نے نہ اسکول میں تعلیم حاصل کی, ہم نے نہ مدرسے میں تعلیم حاصل کی, اور ہم لوگوں کو فتوے بھی سناتے ہیں, ہم لوگوں کو دین بھی سناتے ہیں, لوگ آگے سے دعوے بھی دیتے ہیں. اور آج ممبر کے اوپر آپ دیکھیں, ممبر امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر علم معیار ہی نہیں ہے, معیار صرف فنکاری ہے. جو جتنا فنکار ہے وہ اتنا بڑا خطیب ہے. آپ دیکھیں جتنے فنکار لوگ اس ٹائم پاکستان کے اندر آپ کو نظر آئیں گے وہ سارے ممبر کے اوپر ہیں. کتنے گلوکار تھے جنہوں نے گلوکاری چھوڑ کے ذاکری کو پکڑا ہے. آپ اس کو اس چیز کی طرف سوچیں. کیوں؟ پیسہ. میں اپنے گاؤں میں گیا تو مجھے ایک شخص نے کہا کہ اچھا مومن انسان تھا, اس نے کہا کہ میرے اس ایریے میں 5-7 ذاکر رہتے ہیں ہمارے اس ایریے کا. محرم سے پہلے ہر گھر سے گانوں کی آواز آتی ہے, یہ اس کے اوپر جو ہے وہ نوئے لکھتے ہیں, یہ اس کے اوپر قصیدے بناتے ہیں, یہ اس کے اوپر سن 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 کے قصیدے. مجھے بتائیں پھر روحوں کی کیا کنڈیشن ہوگی. اس وجہ سے ایک عالم دین نے بڑی خوبصورت بات کی, ایک شیعہ عالم دین ہے, انڈین ہے, انہوں نے بڑی اچھی بات کی. انہوں نے کہا کہ بعض ہمارے خطیب یا بعض یہ جو قصیدے پڑھنے والے ہیں ان کی روحیں مسخ شدہ ہیں. توجہ کریں, ان کی روحیں مسخ شدہ ہیں. کیوں؟ دنیا میں اندھے. کیا ہے یہ دنیا میرے بھائی, اس کی کیا حیثیت, اس پیسے کی کیا حیثیت ہے مجھے بتائیں. جو تھوڑا سا بھی محنت کرے اس کے پاس یہ آ جاتا ہے, جو تھوڑی سی بھی زحمت کرے اس کے پاس آ جاتا ہے. امیر المومنین